لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. محترم حضرات اور سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اور پارے کے اعتبار سے یہ 9واں رکوع ہے اور سورت کے اعتبار سے 3را رکوع ہے. اس آیت کا شان نزول اس وقت ہوا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر ہجرت کو فرض قرار دیا تاکہ وہ اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے مکہ المعظمہ سے مدینہ المنورہ کے لیے ہجرت کریں. اور یہ ہجرت پہلے مستحب تھی، پھر سنت تھی، پھر واجب تھی، اور جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو واجب اور فرض کے درجے میں ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حضرات نے مکہ میں رہنے کو پسند کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد کے اندر باپ سے لے کے دادا سے لے کے جہاں تک پوری پشت آتی ہے وہاں بولا جاتا ہے قل ان آباؤکم، اور اس کے بعد انسان کو پیارا کون ہوتا ہے؟ ابا. شروع سے جب پیدا ہوتا ہے تو ابا 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 ابا، باپ کے ہی گود میں، باپ کے ہی کاندھوں میں، باپ کے ہی جو ہے پیٹھ پہ چلتا رہتا ہے، اسی کی انگلی پکڑ کے چلتا رہتا ہے، اور اس کو کچھ بھی بات سامنے آ جائے تو ابا کہہ کے پکارتا ہے. اس لیے محبت کے درجے میں باپ ہوتا ہے تو پہلے باپ کو تذکرہ کیا، پھر جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بیٹے کو پیدا کیا، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. پھر اس کے اپنے بھائی ہوتے ہیں تو بھائیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے. پھر بیوی ہوتی ہے تو بیوی کے ساتھ محبت ہوتی ہے. پھر عشیرن کہتے ہیں خاندان والوں کو، پڑوسے والوں کو، اپنے ہمسایوں کو، رشتہ دار کو، پھر ان کا تذکرہ کیا. پھر ایسا مال جس کی وہ تجارت کرتا ہے اور اس میں کوئی گھاٹا خسارہ ٹوٹا نہ ہو، پھر اس کا تذکرہ کیا. پھر مساکین سے یہاں مراد حویلیاں ہیں اور جو ہے اپنے باغات ہیں، اپنے مکانات ہیں، اپنا پورا بینک بیلنس ہے. وہ مساکین ترضونہا، جس کو وہ دیکھ کر صبح شام خوش ہو جاتا ہے. میرے مکان کا گیٹ کیسا ہے، میری مکان کی کھڑکیاں کیسے ہیں، اس کا پینٹ کیسا ہے، اس کا فرش کیسا ہے، اس میں کس جگہ کون سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ تمام تذکرہ کرنے کے بعد کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے روکیں. سمجھنا کیا کہا؟ پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ باپ دادا کا، پھر تذکرہ کیا بیٹے کا، پھر تذکرہ کیا بھائی کا، پھر تذکرہ کیا بیوی کا، پھر تذکرہ کیا اپنے خاندان والوں کا، پھر تذکرہ کیا مال تجارت کا، پھر تذکرہ کیا مکانوں کا، حویلیوں کا، باغات کا، پراپرٹی کا، بینک بیلنس کا. اور اس کے بعد یہ کہا اگر یہ چیزیں تجھے زیادہ پسند ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اصل تو حکم جہاد کا تھا لیکن اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس کا نمبر بعد میں لایا. اس کا نمبر کس میں لایا؟ کہ ہجرت کرنا آسان ہے، جہاد کرنا مشکل ہے.
اگر کوئی آدمی ان کاموں کی وجہ سے، باپ کی محبت کی وجہ سے، بیٹے کی محبت کی وجہ سے، بھائی کی محبت کی وجہ سے، بیوی کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، خاندان والوں کی محبت کی وجہ سے